السلام علیکم ویورز. آج ہم بات کریں گے بیہیویئرس کے اوپر، رویے. ہم روزمرہ زندگی کے اندر بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں، اپنے اپنے کام میں بیزی ہوتے ہیں، اپنے اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں. اس میں ہمیں مختلف لوگوں سے مختلف معاملات میں ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. تو ہمارے جو رویے ہیں ہر ایک کے ساتھ ویری کرتے ہیں، ڈفرینٹ ہیں. مثال کے طور پر ایک دکاندار کی خوش اخلاقی جو ہے وہ پروفیشنل ہوتی ہے، وہ اس کے گاہک کی حد تک ہے. اس کا گاہک اس کے پاس آیا ہے تو اس کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے کچھ دے کے جائے گا اور میری کچھ سیل ہو جائے گی. تو اس کا رویہ اس کے ساتھ جو ہے، یا اس کا اخلاق اس کے ساتھ جو ہے بڑی اچھی لیول پر ہوگا. اس کے برعکس اگر اس سے کوئی کچھ مانگنے کے لیے آ گیا ہے، کچھ چیریٹی کے لیے آ گیا ہے، تو اس کے ساتھ اس کا بیہیویئر، اس کا رویہ بڑا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم جس مٹیریلسٹک ورلڈ میں رہ رہے ہیں، یہاں پر ہم نے اپنے معیار بنا لیے ہوئے ہیں. معیار ان دیٹ سینس کہ اگر ایک ایلیٹ کلاس ہے تو اس نے اپنے آپ کو ایلیٹ کلاس میں ہی موو کرنا ہے. اس نے اپنا اٹھنا بیٹھنا ملنا ملانا سب کچھ اپنی اس کلاس کے لوگوں میں رکھا ہوا ہے. وہاں پر ان کا بات کرنے کا ڈھنگ اور بات کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے سے کم نیچے لیول پہ جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر ان کی بات کرنے کا انداز ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. یہ رویہ ہے، یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے. ایک ایٹیٹیوڈ کے اندر آتا ہے، ایک بیہیویئرس کے اندر آتا ہے. ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ جب آپ اپنے اندر کسی چیز کو سمجھتے ہیں، وہ متکبرانہ چیز آ جاتی ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہو جاتی ہے، اس کے لیے تو رب کی طرف سے بھی معافی نہیں ہے. لیکن یہ جو چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ بیہیویئرس ہیں. ٹھیک ہے، گھر میں رہتے ہوئے 5 یا 6 افراد گھر کے ہوتے ہیں، ان سب کے بیہیویئرز ایک دوسرے سے ڈفرینٹ کرتے ہیں. ایون کہ ماں باپ کے بھی. اگر 2 بیٹے ہیں، ایک اس میں بہت کمائی کرنے والا اور ایک نہیں کماتا یا فارغ رہتا ہے، تو ماں باپ کا جو پیسے کمانے والا بیٹا اس کے ساتھ ان کا رویہ جو ہے وہ اور ہوگا. ماں کا اس کے ساتھ اس کی کیئر کرنے کا جو انداز ہے وہ بدل جائے گا. تو لامحالہ طور پر ہم اپنے گھر سے ہی اس چیز کو جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے کہنے کی جو مطلب صرف اتنا سا ہے کہ اپنے رویوں کے اندر جو ہے نا وہ خیال کریے. جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اگر ایک گاڑی والے نے ہمیں سائڈ کرا دی ہے تو ہم اس کے ساتھ جب بات کریں گے تو ہمارا انداز کچھ اور ہوتا ہے. ایک رکشے والے نے یا ایک موٹر سائیکل والے نے کیا تو ہمارا انداز اس کے ساتھ کچھ اور ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ہر ایک چیز کو جانتے سمجھتے ہیں. ہمیں پتہ ہے، ہمیں اس بات کا علم ہے کہ یہاں پر میں نے غصہ کیا تو اس کا جواب مجھے یہ ملے گا. ہر شعر کے اوپر سوا شعر ہے. اور یہاں پر اگر میں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ یہاں پر غصہ کر بھی لیا تو آگے سے بول نہیں سکتا، تو ہم وہاں پر چڑھ کے بولتے ہیں. تو انسان جو ہے سارے زندگی کے اندر سیکھتا ہی رہتا ہے، سیکھنے کا عمل اس کا چلتا رہتا ہے. اپنے رویے جو ہیں ان کو درست کیجیے، اپنے رویوں کو بہتر کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر ہو جس کا اخلاق اچھا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، دوسروں کے لیے اچھا ہے. تو اگر آپ کا اخلاق، آپ کا رویہ، آپ کا بیہیو جو ہے سب کے ساتھ اچھا ہے تو آپ ایک آنکھ کا تارہ بن جاتے ہیں. اگر آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو پھر آپ کی پلس پوائنٹ بھی آپ کا نیگیٹو بن جاتا ہے. میں نے ایک اس کی مثال ایسے پڑھی کہ ایک لڑکا ہوتا ہے، پڑھ لکھ جاتا ہے تو وہ شادی اپنی پسند کی کر لیتا ہے، اور پسند کی شادی کرتا ہے تو اس کی جو دلہن ہوتی ہے وہ واجبی سی شکل و صورت کی مالک ہوتی ہے. اب جب ظاہری بات ہے کہ ایک انسان اپنی پسند کی شادی کرتا ہے تو اس کے بارے میں سب کا ہی ہوتا ہے کہ دیکھیں تو اسے کس کے اوپر اس کا دل آیا، کس سے شادی کیا اس نے. اور جب اپنے گھر میں اس لڑکی کو لے کر آتا ہے تو گھر والے بدل نخواستہ اس کو برداشت کرتے ہیں. سب کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کرتے. ٹھیک ہے، صرف اس کی خوبصورتی نہ ہونے کی وجہ سے. اب وہ لڑکی جو ہے وہ سمجھدار ہوتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، وہ اپنی اس جو کمی ہے اس کو کیسے پورا کرتی ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ مکس اپ ہوتی ہے. اپنے رویے کو، اپنے اخلاق کو، اپنی ان کے ساتھ ایک بانڈنگ کو اتنا اسٹرانگ کر لیتی ہے وہ کہ ہر ایک کی وہ ضرورت بن جاتی ہے. وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو گھر کے کام کاج کے اندر مصروف کر دیتی ہے.
مدر ان لا، فادر ان لا، اپنی سسٹر ان لا، اپنے بردر ان لا، ان سب کے وہ کاموں کے اندر ایسے فلورش ہو کے چل پھر رہی ہوتی ہے جیسے کہ اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے ان سب کی، اور وہ سب کے سب اس کے ساتھ اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں چلتے۔ شروع میں یہ چیز ضرورت کے طور پر ہوتی ہے، بعد میں یہ چیز بانڈنگ کی طرف چلی جاتی ہے۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے اپنے رویے سے، اس نے اپنے بیہیویئر سے ان سب کے دلوں میں جگہ بنا لی، سب کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی، اور وہ سب کی آنکھ کا تارہ بن گئی۔ وہ جو خوبصورتی جو کہ اس کے بس میں نہیں تھی، وہ رب کی دین تھی، اس نے اس اپنی کمی کو اپنے اخلاق کی صورت میں، اپنے رویے کی صورت میں اس نے اس کو کور کیا، اور اس کے برعکس اپنی تھوڑی سی ایفرٹ جو ہے وہ دی، اور سب کی آنکھوں میں جا کے چچ گئی، ان کی کمزوری بن گئی۔ ہر ایک اس کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بغیر گھر کے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تھا، گھر میں کہیں کو جانا آنا، اٹھنا بیٹھنا۔ تو یہی چیز ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارے رویے، ایک کمی اگر آپ کے اندر آ گئی ہے تو اپنے آپ کو وہاں پر لے کر اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ اگر ایک چیز آپ کی ڈیولپمنٹ کے اندر ہے، آپ کی شکل و صورت کے اندر ہے، کوئی عذر ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی مسئلہ ہے، اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہو، اگر آپ کے پاس تعلیم اس لیول کی نہیں ہے، تو اپنے آپ کو کوسنے کی بجائے اس لیول تک جانے کی کوشش کریں، یا اس جو کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کریں، ان کے ساتھ ان کا حصہ بن جائیں۔ میں اکثر اپنے جو بھی میرے سے مجھے فالو کرتے ہیں، جانتے ہیں، ان کو میں جب سمجھاتا ہوں تو ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ کہیں بھی تم جاب کرنے کے لیے جاؤ تو ان کی کمزوری بن جاؤ، اتنا اپنے آپ کو ان کے ساتھ مکس اپ کر لو، اپنی اتنا زیادہ ان کے ہر کام کے اندر اپنے آپ کو ان کر لو کہ ان کی زبان پہ تمہارا نام ہو۔ کل کو جب تم چھوڑنے کی کوشش کرو تو وہ تمہیں چھوڑے نہ، وہ تو تمہاری ضرورت ہے ہی ہیں، تم ان کی ضرورت بن جاؤ، ان کی کمزوری بن جاؤ، ان کو اپنی کمزوری نہ بناؤ۔ جب تم اس ٹریک پہ چلو گے پھر سب تمہیں جو ہے وہ ہاٹ کیک کی طرح لیں گے۔ ہم یہاں پر تکبر کے اندر آ کر اپنے ایٹیٹیوڈ میں چلے جاتے ہیں، میں کیوں کروں، مجھے اس نے یہ کہہ دیا، ایسے ہو گیا۔ دوسری بات جو میں اس میں اندر ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی کوئی بھی محرومی جو ہے، کوئی بھی کمی جو ہے، اس کو اپنے اوپر طاری نہ کیجیے، اس کو اپنے ذہن کے اوپر، اپنی زندگی کے اوپر، اپنی شخصیت کے اوپر اس کو مت پیسٹ کر لیجیے۔ آپ کے دل کے اندر گھس کے کوئی نہیں جان سکتا کہ اس کے اندر کیا ہے، آپ کے پیٹ کے اندر جا کے کوئی نہیں جان سکتا کہ آپ نے کیا کھایا ہوا ہے، لیکن آپ کا فیس، آپ کے الفاظ، آپ کی جو ایک بیہیویئر ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کیا ہیں۔ کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں، کسی کے ساتھ سفر کریں، کسی کے ساتھ تنہائی میں ٹائم گزاریں، آپ کو اس کے ساتھ شیئرنگ کریں گے، باتیں کریں گے، آپ کو اس کی باتوں سے پتہ چل جائے گا کہ بندہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے، کس کیلیبر کا ہے، کتنا بھرا پڑا ہے، کتنا حالی ہے، کتنا کیا ہے۔ تو رویے ہمارے جو ہیں یہ بہت کاؤنٹ کرتے ہیں۔ معاشرے کے اندر رہنے کے لیے، چلنے کے لیے ہمیں بیہیویئرس کو جو ہے بڑا اچھا کرنا چاہیے، بڑا فلیکسیبلٹی اپنے اندر رکھیے، لچک، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ لچک بہت ضروری ہے، اور امکان کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ ساری باتیں سم اپ کیجئے، آپ جتنے بھی میرے لیکچرز دیکھتے ہیں ان کو دیکھیے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ وہ ان کو انٹر لنک کیا جائے، ابھی انٹر لنک کیا جائے کہ کس طرح سے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ ہر انسان جو ہے وہ اپنے اوپر قدرت رکھتا ہے، اور اس کے اوپر قدرت اللہ کی قدرت ہے۔ تو آپ کوشش کیجئے اور اپنے رویے کو اچھا کیجئے، انشاءاللہ جہاں پر آپ کی جگہ نہیں بنتی وہاں پر آپ کی جگہ بن جائے گی۔ بہت شکریہ، آئی ہوپ کہ آپ اس بات کے اوپر ذہن میں رکھیں گے، اس کو کوشش کریں گے، اور اپنے رویوں کے اندر لچک پیدا کریں گے، سافٹنس پیدا کریں گے، اور ورکنگ انوائرمنٹ کے اندر چلتے ہوئے بھی اور ڈومیسٹک انوائرمنٹ کے اندر چلتے ہوئے بھی اب ہر جگہ پہ اس کو اپلائی کریں گے۔ بہت شکریہ، فی امان اللہ۔